یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود بھی پڑھا کرو اور کثرت سے سلام بھی پڑھا کرو۔ تو ایک تو درود شریف کی شرعی حیثیت قرآن کی روشنی میں معلوم ہو گئی، حدیثیں تو سینکڑوں ہیں، حدیثیں تو سینکڑوں ہیں نبی پر درود پڑھنے کے حوالے سے۔ قرآن کی یہ آیت درود پاک کے حوالے سے نص ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل اور اپنے فرشتوں کا فعل بیان کرنے کے بعد ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود پڑھا کرو اور سلام پڑھا کرو۔ اس آیت کریمہ کے تحت جہاں بڑی خوبصورت باتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، ایک دو باتیں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں تاکہ حضور کی شان بھی آپ پر واضح ہو اور حضور پر درود پاک پڑھنے کی شان بھی آپ پر واضح ہو، اور کوئی بندہ مومن اس کام کو ہلکا نہ لے، کوئی اس کام کو غیر اہم نہ سمجھے۔ اس تناظر میں مفسرین کی تفسیروں میں سے بعض تفسیریں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ اس مقام پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالی اور فرشتوں نے نبی پر درود بھیج دیا، اب ایمان والو تم بھی درود بھیجتے رہو۔ یعنی اگر گرامر کی زبان میں بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو جملہ فعلیہ نہیں بنایا، فعل سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا نہیں فرمائی کہ صلی اللہ و ملائکتہ علی النبی، اللہ نے اور اس کے فرشتوں نے درود بھیج دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود بھیجو اور کثرت سے سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے بھیج دیا، جملہ فعلیہ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ جملہ فعلیہ کو اللہ تعالیٰ نے جملہ اسمیہ بنا کر کے آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ جل شانہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، ابتدا اسم سے فرمائی اور ابتدا میں بھی فرشتوں سے پہلے اپنا ذکر فرمایا، یہ محبوب کی شان بیان کرنے کے لیے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں اس محبوب نبی کی ذات پر۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر یہ جملہ فعلیہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور جملہ اسمیہ ہے تو فائدہ کیا ہوا؟ اگر جملہ فعلیہ ہوتا اور صلی اللہ و ملائکتہ، اگر یہ جملہ ہوتا تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ اللہ نے درود بھیجا اور بس بھیج دیا، ایک مرتبہ یہ کام کرنا ہوا اور کام ہو گیا، ایک مرتبہ خدا نے اپنے حبیب پر درود بھیجا اور بس بھیج دیا، اس کے بعد دوبارہ وہ کام ہوا کہ نہ ہوا، اس کا کوئی تعلق جملہ فعلیہ سے نہیں، بس ایک مرتبہ وہ کام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے درود بھیج دیا اپنے حبیب پر۔ تو اگر یہ جملہ ہوتا تو معنی ہوتا کہ ایک بار اللہ نے اپنے حبیب پر درود بھیجا، لیکن رب یہ چاہتا ہے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن، ہر موقع پر، ہر مقام پر میرے نبی پر رحمتوں کا نزول فرشتوں کی طرف سے بھی ہوتا رہے اور خدا کی طرف سے بھی ہوتا رہے۔ لہٰذا رب نے یہ نہیں فرمایا کہ درود بھیج چکا، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک اللہ اور فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں، کوئی لمحہ خالی نہیں۔
اس نبی پر درود کے نزول سے کوئی لمحہ خالی نہیں۔ جملہ اسمیہ ہے، استمرار ہے، تسلسل ہے، توارد ہے، اس میں کسی لمحے کا انقطاع نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں جب خدا کی بارگاہ سے محمد مصطفیٰ کی ذات پر رحمتوں کا نزول نہ ہو رہا ہو۔ یہ فرق ہے دونوں جملوں میں۔ اگر بات وہ ہوتی کہ جملہ فعلیہ ہوتا تو بس بات اتنی ہوتی کہ رب نے اپنے حبیب پر رحمت بھیج دی ایک بار، اس کے بعد کا کوئی تذکرہ نہ ہوتا، لیکن رب کچھ اور چاہتا ہے۔ اپنے محبوب کی محبت میں رب کچھ اور چاہتا ہے، رب اپنے محبوب کی شان کچھ اور بیان کرنا چاہتا ہے، لہذا ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس حبیب پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ کوئی لمحہ رحمتوں کے ورود سے خالی نہیں، کوئی لمحہ نبی پر رحمتوں کے نزول سے خالی نہیں، ہر وقت اس نبی پر رحمتیں اور درود کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کی خاص رحمت اگر کسی کو ایک بار بھی مل جائے تو وہ نہال ہو جاتا۔ ساری کائنات میں ہر شخص سے پوچھ لو کہ تمہیں دنیا کی دوسری نعمتیں چاہیے، دنیا کی اور آخرت کی، یا اللہ کی ایک خاص نظر اور رحمت چاہیے؟ تمہیں جنت اور دوسری نعمتیں آخرت کی اور دنیا کی ساری آسائشیں یہ چاہیے، یا اس کے مقابلے میں اللہ کی ایک خاص نظر رحمت چاہیے جس میں وہ تم کو خاص طور پر نوازے؟ تو دنیا کا ہر عقل مند شخص یہی کہے گا کہ دنیا کی ساری نعمتوں کی شان اپنی جگہ پر، انکار نہیں ہے، جنت بہت بڑی نعمت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ اگر اپنی خاص رحمت اور خاص نظر ایک مرتبہ بھی مجھ پہ ڈال دے تو میرے لیے یہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ ہر عقل مند آدمی یہی جواب دے گا کہ دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں بڑی شان والی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی جو خاص رحمت ہے، جس کو رحمت خاص کہتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو مخصوص فرمائے گا، تو ہر عقل مند بندہ یہی کہے گا ہر نعمت سے بڑی نعمت یہ ہے اللہ خاص میری طرف نظر فرمائے، اللہ مجھے خاص رحمت سے حصہ عطا فرمائے۔ جب اللہ مجھ پر خاص رحمت فرمائے گا اور خاص نظر کرم فرمائے گا، اس سے بڑی میرے لیے کوئی اور نعمت نہیں ہوگی۔ میرا محبوب خدا مجھ پر ایک محبت کی خاص نظر ڈال دے، میرے لیے اس نعمت سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہوگی۔ ایک بار ڈال دے، ایک بار خاص رحمت کی نظر ڈال دے، تو اندازہ کیجئے دنیا کا ہر شخص یہی جواب دے رہا ہے کہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت یہ ہے اللہ میری طرف اپنی رحمت کی ایک خاص نظر ڈال دے تو میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو اندازہ کیجئے اس محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی عظمت و شان کا، کہ جس پر خدا ایک بار رحمت کی نظر نہیں ڈالتا بلکہ ہمیشہ خدا کی رحمت کی نظر محمد مصطفیٰ کی ذات کی طرف ہے، ہر وقت نظر رحمت ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، جملہ اسمیہ، استمرار، تسلسل، توارد، کوئی انقطاع نہیں، کام ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، اس میں کوئی انقطاع نہیں، کوئی اس کے اندر جدائی اور کسی گیپ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے جو فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، درود کا معنی رحمت ہے، اور رحمت خاص
جب اس کی نسبت درود کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے استغفار کرنا. استغفار کرنا یعنی فرشتے حضور کے لیے استغفار کرتے ہیں درجات کی مزید بلندی کے لیے. اور جب اللہ کی طرف درود کی نسبت ہو تو معنی ہوتا ہے رحمت بھیجنا. تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا ہر وقت خدا کی خاص رحمت محمد مصطفیٰ پر نازل ہو رہی ہے، جس کو درود کہتے ہیں. جس کو درود کہتے ہیں ہر وقت کسی مرحلے میں انقطاع نہیں. ایک کام، ایک فعل جو اللہ نے انجام دیا درود بھیجنے کا، وہ تسلسل ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تسلسل ہے. یہ شان ہے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. انقطاع کہیں پر نہیں، کسی مقام پر بھی یہ سلسلہ منقطع نہ ہوا. لہذا اس وجہ سے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سب سے بلند ہے کہ کسی پر ایک مرتبہ خدا کی رحمت کی نظر ہو جائے تو اپنے آپ کو وہ کائنات کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھتا ہے. تو شخصیت کے بارے میں سوچے جس پر ہر وقت خدا کی خاص رحمتوں کی نظر ہے اور خاص رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. ایک مزید تفسیر اس آیت کریمہ کی، ایک شان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو عطا فرمائی، اور ایک شان یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی؟ وہ بھی قرآن ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اس آدم کے اندر روح پھونک دوں تو اس کے بعد تم سب آدم کے لیے سجدے میں گر جانا. اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمام کے تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا سوائے شیطان کے، ابلیس کے. ایک شان حضرت آدم کی یہ ہے، ہمارے سر جھکے ہیں حضرت آدم کی شان کے آگے. بہت بڑی شان ہے. ایک مٹی کے بنے انسان کے سامنے اللہ نے نور سے بنے تمام فرشتوں کے سر جھکا دیے. حضرت آدم کے علم کی وجہ سے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس علم کی وجہ سے کہ حضرت آدم کو اللہ نے علم دیا، تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا، اور ایک مٹی کی وجود کے سامنے اللہ نے نور سے بنے فرشتوں کے سر جھکا دیے. جبرائیل کا سر جھک گیا، میکائیل کا سر جھک گیا، اسرائیل کا سر جھک گیا، اسرافیل کا سر جھک گیا. تمام فرشتوں کے سر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے آگے جھکا دیے. فسجد الملائکہ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم کو. یہ بہت بڑی شان ہے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن میں آپ کو عرض کروں، اس شان سے بھی بڑی شان قرآن ہی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے. اسی آیت کریمہ کی روشنی میں، اسی آیت کریمہ کے اندر سورہ احزاب کی، وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ حضرت آدم کی شان بہت بلند، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک بھی فرشتہ پیچھے نہیں رہا. لیکن اللہ نے وہاں نہ یہ فرمایا، نہ اللہ یہ فرما سکتا ہے، اس کے لیے محال ہے، اس کے لیے محال ہے. نہ وہ فرما سکتا ہے، نہ اس نے فرمایا کہ بے شک آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے بھی اور اللہ نے بھی. یہ محال ہے. اس فعل میں صرف فرشتے شریک ہیں.
یہ فعل صرف فرشتوں کا ہے. فسجد الملائکہ صرف فرشتوں کا فعل ہے، اور فرشتوں کا ہی یہ فعل ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرتے. جو حضرت آدم کے لیے کیا گیا اس میں صرف فرشتے ہیں، صرف فرشتے. کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا صرف فرشتوں نے، تو آدم علیہ السلام کے لیے جو کچھ کیا گیا اس میں صرف فرشتے تھے، اور محمد مصطفیٰ کے لیے جو کیا گیا اس میں فرشتے بھی ہیں اور کائنات کا خدا بھی شریک ہے اس کام کے اندر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اور یہ بات ہر عقل مند پر واضح ہے کہ وہ فعل جو صرف فرشتوں کا ہے وہ کم درجے کا ہے، اور وہ فعل جس میں فرشتوں کے ساتھ ساتھ خدا بھی شریک ہے وہ فعل پہلے فعل سے اعلیٰ درجے کا ہے. اور یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند، لیکن ان سے بھی بلند مرتبہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے، کیونکہ ان کے لیے جو فعل کیا گیا، ایک فعل حضرت آدم کے لیے کیا گیا جو سجدہ کرنے کا فعل تھا، اور فرمایا گیا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ فعل صرف فرشتوں نے کیا. لیکن جب بات محبوب پر درود پڑھنے کی آئی تو رب نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب پر صرف فرشتے درود بھیجتے ہیں، بلکہ فرشتوں کے درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بھی شریک فرمایا، بلکہ اپنی ذات کو پہلے رکھا اور فرمایا بے شک اللہ بھی اور فرشتے بھی اس نبی پر درود بھیجتے ہیں. یعنی دونوں اس فعل میں شریک ہیں، اللہ بھی اللہ کے فرشتے بھی. یہ شان مصطفیٰ علیہ السلام ہے. حضور کا مرتبہ عالی ہے کہ جو شان اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی وہ محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی. ان ابتدائی چند باتوں کے بعد کہ درود پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس آیت کریمہ کی تفاسیر میں سے چند تفسیریں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی تاکہ لوگوں کے دلوں میں درود پڑھنے کی عظمت و اہمیت بیٹھے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک کام ہے، وہ عظیم کام ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف بھی کی ہے اور اپنی ذات کی طرف بھی کی ہے. اپنے بارے میں فرمایا کہ میں درود بھیجتا ہوں. تو جس فعل کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہو آپ اندازہ کریں کہ اس فعل کی شان کیا ہوگی. لہذا درود غیر اہم نہیں بلکہ انتہائی اہم کام ہے. اب میں آپ کے سامنے چند احادیث طیبہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ارشادات وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی شان و فضیلت کیا ہے. خود حضور کی زبان سے جن پر درود پڑھنا ہے خود ان کی زبان سے سن لیجئے کہ درود کی شان اور اہمیت کیا ہے. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب لوگوں میں وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے. آج دنیا میں کسی شان والا کوئی مرتبے والا ہو تو لوگ اس کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس کے قریب پہنچا جائے، اس کے ساتھ کوئی تصویر ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی میٹنگ ہو جائے، کوئی نشست ہو جائے. کائنات جن کے لیے بنی، جو کائنات کے شہنشاہ اور دولہ ہیں، وہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہو، جس کا وظیفہ زندگی درود پڑھنا ہوگا. آگے میں وہ حدیث پاک بھی کوٹ کروں گا کہ کوئی بندہ درود کتنا پڑھے وہ بھی حضور سے پوچھتے ہیں. سرکار آپ پر درود پڑھنا ہے، آپ ہی فرمائیں کہ کتنا پڑھیں.
وہ بھی ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے بات کی تو اللہ کے نبی نے وہ ساری بات کھول کر بیان کر دی کہ کوئی میری ذات پہ درود کتنا پڑھے، اگر وہ زیادہ پڑھے گا تو کیا ہوگا، پورا وقت جو اس کو نمازوں اور دیگر عبادات کے علاوہ ملے ہیں اگر وہ مجھ پر درود پڑھنے میں لگا دے گا تو پھر کیا ملے گا، وہ بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس کو بھی سن لیں تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو۔ اور یاد رکھیے دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے جو اپنے نبی سے سچی محبت کرتا ہوگا وہ نبی پر کثرت سے درود بھی پڑھتا ہوگا، یہ محبت کی علامت ہے۔ درود ہے اللہ کے نبی کے لیے خیر کی برکت کی دعا مانگنا، اور محبت کرنے والا اپنے محبوب کی خیر اور بھلائی اور برکت کا ہی سوال کرتا ہے۔ تو درود پڑھنا حضور سے محبت کی ایک علامت بھی ہے، اور دوسری بات درود پڑھنے سے نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں، درود پڑھنا حضور سے محبت کی علامت بھی ہے کہ کسی کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہو اسے نبی سے محبت کتنی ہے بھی کہ نہیں ہے، تو کتنی، تو وہ چیک کر لے کہ وہ حضور پر درود کتنا پڑھتا ہے، اسے خود پتا چل جائے گا کہ اسے حضور سے محبت کتنی ہے۔ اور دوسری بات، جس کو حضور سے اپنی محبت بڑھانی ہو اس کے لیے بھی درود لازم ہے کہ وہ حضور پر درود پڑھے، درود پڑھے گا تو اس کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کا دوسرا ارشاد ہے، ایک تو یہ کہ قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ دوسرا فرمان اللہ کے نبی علیہ السلام کا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ وکتب لہ عشر حسنات، فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک مرتبہ، تو ایک مرتبہ درود پڑھنا میری ذات پہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی میری ذات پہ درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں بھی درج فرما دیتا ہے۔ یہ حضور اپنی ذات پر درود پڑھنے کے حوالے سے خود اپنے چاہنے والوں کی تربیت فرما رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں تاکہ غافل لوگوں کی غفلتیں دور ہوں، تاکہ لوگ اس کو غیر اہم نہ سمجھیں، درود پڑھنے والوں کو دیوانہ نہ سمجھیں، درود پاک کی بات کرنے والوں کو غیر اہم اور ان کے اس کام کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ تو اللہ کے نبی کی ترغیب ہے کہ اللہ کے نبی ترغیب دے رہے ہیں۔ یہاں تک ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے لیکن وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے اور اس کی زبان مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ لوگوں میں سب سے بڑا بخیل اور کنجوس ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت لہ عشر درجات۔ یہ ایک دوسری حدیث پاک ہے، رب کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا،
اسی ایک مرتبہ درود پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے 10 خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اسی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے نتیجے میں مزید یہ برکت دے گا کہ اللہ اس کے 10 درجات کو بھی بلند فرما دے گا۔ یہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کو اتنا محبوب ہے کہ گناہ بھی مٹ رہے ہیں، درجے بھی بلند ہو رہے ہیں، رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں۔ ایک ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے، ایک مرتبہ جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اس کے لیے 10 رحمتیں، 10 گناہ مٹے، 10 درجے بلند۔ مزید اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاء ذات یوم والبشر فی وجہہ، نبی پاک علیہ السلام ایک دن ہمارے پاس آئے تو حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ جب حضور مسکراتے تھے تو صحابہ کے الفاظ ملتے ہیں، بخاری و مسلم میں بھی الفاظ ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام مسکراتے تھے تو سامنے کے مبارک دانت ظاہر ہوتے تھے، تو دانتوں کے درمیان ہلکی سی جھری تھی، جھری سامنے کے دانتوں کے درمیان ہلکی سی جھری تھی، خوبصورت سی۔ صحابہ کہتے ہیں جب سرکار مسکراتے تھے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس جھری سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا۔ صحابہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ جب مسکراتا ہوا ہم دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ہمارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کھول کر کسی نے رکھ دیا ہے، حضور کا چہرہ قرآن کے صفوں کی طرح چمکتا اور دمکتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ صحابی فرماتے ہیں حضور آئے تو نبی کے چہرے پر خوشی تھی، فقالا، اور حضور نے خوشی میں خود ہی ارشاد فرمایا، انہو جانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، فقالا، اور مجھ سے ارشاد فرمایا، ان ربک یقول، اے حبیب آپ کا رب فرماتا ہے، اما یرضیک یا محمد علیہ السلام، اے حبیب آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضور کی خوشی کی وجہ یہ ہے، حضور کی خوشی کی وجہ یہ ہے، فرمایا جبرائیل آئے تھے، اللہ کا پیغام دیا ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا حبیب تو اس بات پہ راضی ہے کہ تیرا کوئی امتی تجھ پر ایک بار درود پڑھے تو میں خدا اس ایک بار درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور کوئی تیرا امتی ایک بار تجھ پر سلام بھیجے میں خدا 10 بار اس پر سلام بھیجوں۔ اے محمد کیا اس بات پر تو خدا سے راضی ہے کہ جو ایک بار درود پڑھے میں 10 درودیں بھیجوں، ایک بار سلام بھیجے میں 10 مرتبہ سلامتیاں بھیجوں؟ کیا اس بات پہ راضی ہے؟ خدا نے جب یہ شان مجھے اور میری امت کو عطا فرمائی، اس وجہ سے تم میرے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ العظیم، کتنی عظیم شان ہے۔ ایک مرتبہ تمام بآواز بلند میرے سرکار پہ درود و سلام پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ جل شانہ کا پیغام اپنے حبیب کے نام، اور حبیب کا اس پیغام پر خوش ہونا، چہرے پر بشاشت اور خوشی کا ظاہر ہونا، اور مسکرا کے اپنی امت کو یہ بتانا، حضور کی خوشی بتا رہا ہے، یہ سب کچھ بتانا حضور کی خوشی کی خبر دے رہا ہے کہ حضور اس بات پہ کتنے خوش ہیں کہ
کہ میری امت کو خدا کتنا نواز رہا ہے اور مجھے خدا کتنا نواز رہا ہے کہ مجھ سے خدا کو اتنی محبت ہے کہ کوئی ایک بار میری ذات پہ درود بھیجے گا، اللہ 10 بار اس پہ درود بھیجے گا، اور میرے اوپر جو ایک بار سلام بھیجے گا خدا 10 بار اس پر سلامتیوں کا نزول فرمائے گا۔ کتنا خوبصورت سودا ہے۔ ہم اللہ سے عرض کریں اللہ درودیں بھیج حبیب پر، ہم اللہ سے عرض کریں اللہ سلام بھیج دے حبیب پر، خدا ان پہ تو بھیجے، ان پہ تو بھیجے، ساتھ ہم پر بھی خدا درودیں بھیجے، ساتھ ہم پر بھی خدا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ محبت رسول کا پتہ دے رہا ہے کہ خدا کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے کہ بندے نے اس کے حبیب کے لیے خدا سے سوال کیا، خدا اتنا خوش ہوا کہ حبیب پر بھی درود بھیج رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے، اور حبیب کے لیے سوال کرنے والے پر ایک کے بدلے میں 10 درودیں اور ایک کے بدلے میں 10 سلام عطا فرما رہا ہے۔ اب ایک سوال، کتنی درودیں پڑھیں؟ اولاً تو ہمارا حال بڑا عجیب و غریب ہے، حضور کو یاد ہی کب کرتے ہیں، حضور کو یاد ہی کب کرتے ہیں، اور کتنا یاد کرتے ہیں، اور کیسے یاد کرتے ہیں، حضور کو یاد ہی کب کرتے ہیں؟ یہ تو ان کے لیے سوال ہے جو حضور کو یاد کرتے ہیں، مزید یاد کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے کہ حضور پر اگر درود کوئی زیادہ سے زیادہ پڑھے تو ہوگا کیا؟ چلیں ہم مطلب پرست لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں وہی سودا اچھا لگتا ہے جس میں ایک کے 10 بنے یا ایک کے 100 بنے یا ایک کے 1000 بنے، جتنا بڑھ کے بنے۔ چلو مطلب پرستوں کی دنیا میں ان کے مطلب کی بات لے لو، ورنہ محبت کرنے والے مطلب پرست نہیں ہوتے، محبت کرنے والے محبوب پرست ہوتے ہیں، محبوب جس میں راضی ہو جائے۔ تو یہ تو ان کے لیے ہے، لیکن چلیں ہم جیسے مطلب پرست لوگ بھی سن لیں، شاید اس کے صدقے میں ہمیں اللہ کے محبوب سے سچی محبت ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑے قرآن کے قاری ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، قرآن کو جمع کرنے میں ایک جگہ پر ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے عظیم صحابی، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ علیہ السلام انی اکثر الصلاۃ، انہوں نے حضور سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، اکثر میں کثرت سے درود پڑھتا ہوں آپ کی ذات پر، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي، اب آپ مجھے یہ ذرا بتا دیجئے کہ میں کتنا درود پڑھا کروں۔ ویسے میں اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ اب ان کی کثرت واقعی کثرت ہوگی، یہ نیک لوگ تھے، کثرت سے پڑھتے تھے۔ تو اب آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا میری رہنمائی فرما دیں کہ میں تو کثرت سے پڑھتا ہوں، لیکن آپ بتا دیں کہ میں کتنا وقت آپ پہ درود پڑھا کروں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا فقال ما شئت، نبی نے سننے کے بعد فرمایا جتنی تیری مرضی، تو مجھ پہ درود پڑھے۔ تو انہوں نے جب حضور کا اشارہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ حضور چاہ رہے ہیں کہ میں جتنا پڑھتا ہوں اس سے اور بڑھا کے پڑھوں، تو فوراً بولنے لگے قلت الربع، سرکار میں اپنے جاگنے کے جو اوقات ہیں، فرض کے علاوہ جو میرے پاس وقت بچے، فرض نمازوں کے علاوہ، فرض کاموں کے علاوہ جو باقی وقت بچے، تو اس کے 4 حصے کر کے اس کا 1/4 حصہ میں آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے خاص کر دوں۔ تو نبی نے فرمایا قال ما شئت، جتنا تیرا دل کرے، فإن زدت فهو خیر لک، تو 1/4 کی بات کر رہا ہے، جتنا تیرا دل کرے، لیکن اگر تو اور بڑھا دے گا
اور وقت بڑھا دے گا فہو خیر لک، وہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ قلت، تو راوی کہتے ہیں میں نے کہا النصف یا رسول اللہ، پہلے میں نے چوتھائی کہا تھا، اب آدھا کر دوں کہ جو وقت بچا ہے آدھے میں درود پڑھوں، آدھے میں کچھ اور کام کر لیا کروں؟ تو نبی نے فرمایا ما شئت، جیسے تیری مرضی، فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو اور بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ قلت، راوی کہتے ہیں پھر میں نے کہا فالثلث فالثلثین، اگر میں ایسا کروں کہ اپنے پورے جاگنے کے وقت کو فرض نکال کے میں 3 حصے میں بانٹ دوں، 3 حصے میں، اور 3 حصوں میں سے 2 حصوں میں آپ پر درود پڑھا کرو، درود پڑھا کرو، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ما شئت، جیسی تیری مرضی، فإن زدت فهو خیر لک، اگر 3 حصوں میں سے 2 حصے جو تو نے کیے اس میں سے اگر تو اور بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ قلت، تو راوی کہتے ہیں اجعل صلاتی کلہا، اے خدا کے حبیب میں نتیجے پر پہنچ گیا، یا رسول خدا اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ فرض کے علاوہ اور ذمہ داریوں کے علاوہ میرا جتنا وقت بچے گا میں سارا وقت ایک ہی کام کروں گا، بیٹھے کھڑے لیٹے چلتے جس طرح بھی وقت ملے گا سارا وقت ایک ہی کام کروں گا، محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھتا رہوں گا۔ اجعل صلاتی کلہا، میں اپنا سارا وقت، یعنی جو فرائض کے علاوہ ہے، فرض نمازوں کے علاوہ، ضروری ذمہ داری کے کاموں کے علاوہ، باقی جتنا وقت میرا بچا ہے وہ سارا وقت میں آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ نتیجہ آپ سن لیں، اللہ کے نبی کی زبان سے نتیجہ آپ سن لیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اذن یکفا ہمک ویکفر لک ذنبک، 2 لفظوں میں میرے نبی نے کائنات سمیٹ دی۔ 2 ہی ٹینشنیں لوگوں کو ہوتی ہیں، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی۔ دنیا میں یہ کام کرنے ہیں، وہ کام کرنے ہیں، بیٹی کی شادی ہے، حج پہ جانا ہے، پیسے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، فلاں کیسے کریں گے۔ کوششیں اپنی جگہ پر، کوششیں اپنی جگہ پر، لیکن ان کوششوں میں جو برکت ملے گی وہ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا اذن یکفا ہمک ویکفر لہ ذنبک، اگر تو نے ایسا کر لیا کہ فرائض کے علاوہ اور ضروریات کے علاوہ جتنا وقت بچے گا تو میری ذات پہ درود پڑھنے میں لگائے گا، تو پھر سن لے، یہ درود پڑھنا دنیا کے تیرے سارے غم اور پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا اور آخرت کے لیے تیرے سارے گناہوں کو بھی بخشوا دے گا۔ اذن یکفا ہمک ویکفر لہ ذنبک، دنیا کے سارے ہموم اور غم، کاروبار کا غم، اولاد کا غم، عزت کا غم، اپنا مکان ہونے کا غم، یہ جتنے تیرے غم ہیں اگر تو نے سچے دل سے یہ کر لیا اذن یکفا ہمک، تو یہ درود پڑھنا تیرے سارے غم اور پریشانیوں کا علاج ہو جائے گا۔ وَيُكَفَّرُ لَهُ ذَنبُكَ، اور تیرے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ درود کی محبت اگر کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو اگر وہ بے نمازی بھی تھا تو اس کی برکت سے خدا نماز کی توفیق دے دے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی خدا سے نبی کی خیر کا سوال کرے، خدا سے نبی کی رحمتوں اور برکتوں کا سوال کرے اور خدا اس کو اپنے در کی حاضری کی توفیق نہ دے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، گناہ ہے، پڑھنی چاہیے۔
آتا ہے نہیں کھانا چاہیے، گناہ ہے، لیکن اس کی بنیاد پر درود پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے کہ کوئی یہ سوچے میں نماز تو پڑھتا نہیں یا میں نماز تو پڑھتی نہیں تو درود پڑھ کے کیا ہوگا۔ وہ ایک علیحدہ کام ہے جو آپ کو کرنا چاہیے لیکن آپ نہیں کر رہے، وہ گناہ ہے، لیکن درود اس بنیاد پہ چھوڑنا نہیں چاہیے کہ وہ فرض چھوڑ دیا تو اس مستحب سے کیا ہوگا۔ اللہ کے بندے کئی بار انسان کو مستحب کام فرائض کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیتے۔ اگر آپ کو توفیق مل گئی نبی پر درود پڑھنے کی، میں آپ کو ایمان کے ساتھ اور خدا پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں، اگر آپ کو روزانہ میرے نبی پر درود پڑھنے کی توفیق مل گئی تو انشاءاللہ بہت قریب خدا آپ کو اپنی بارگاہ میں بھی کھڑا کرنے کی توفیق دے دے گا، اپنی بارگاہ میں بھی کھڑا کر لے گا۔ سارے غم اور پریشانیاں اس لیے کہ یہ لفظ اگر کسی مفتی صاحب کے ہوتے تو شاید میں اتنے اعتماد سے بات نہیں کرتا، یہ لفظ میرے محبوب کے ہیں۔ اذن یکفا ہمک ویکفر لہ ذنبک، اگر تو نے فرائض کے علاوہ اور ضروریات کے علاوہ اپنا سارا وقت محمد مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھنے میں لگا دیا، درود میں لگا دیا، تو تیرے دنیا کے سارے غم اس درود کی برکت سے دور ہو جائیں گے، تیرے گناہ اس درود کی برکت سے دھو دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ چھوٹا کام نہیں ہے، پورا قرآن شروع سے لے کے آخر تک پڑھ لیں، اس ایک فعل کے علاوہ، اس ایک فعل کے علاوہ کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ کام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، کہیں نہیں فرمایا۔ نماز میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو میرے بندوں، زکوٰۃ میں بھی دیتا ہوں تم بھی دو، حج میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، کہیں نہیں فرمایا کسی فعل کے بارے میں۔ لیکن جب بات محبوب پر درود پڑھنے کی آئی، بندوں کو کہنے سے پہلے اللہ نے خود فرمایا بندوں پہلے میرا سنو، تم تو درود پڑھو گے اس لیے کہ میرا حکم تم کو ہوگا، پہلے تم میرا سنو، میں خود بھی محبوب پر درود بھیجتا ہوں، تم تو پڑھو گے اس لیے کہ میں حکم دوں گا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ تو میرا حکم ہے تو تم کرو گے، لیکن حکم لینے سے پہلے میری بھی سنو اور میری ہی سنو کہ میں خود بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی غلاموں کی طرح کہ تم میرے حبیب کے غلام ہو، میرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا کرو، کہ درود و سلام کا تم جب سوال میرے حبیب کے لیے کرو گے تو اس سے میرے حبیب کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ تو پہلے ہی بلند ہے، ہاں تم پڑھو گے تو ہم تمہاری عزتوں میں اضافہ فرما دیں گے، تمہاری عزتوں میں اضافہ فرما دیں گے۔ اذن یکفا ہمک، اگر تو ایسا کر لے کہ فرائض کے علاوہ تیرا جتنا وقت ہے تو سب میں میرے اوپر درود پڑھے، سب میں میرے اوپر درود پڑھے، تو تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے، تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی وہ راستے بنا دیے جائیں گے کہ تو خود خدا کی طرف آ جائے گا اور خدا کا چہیتا اور لاڈلا بنا دیا جائے گا۔ مزید لوگ دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کا بھی طریقہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور ایک صحابہ نے اسی انداز سے دعا مانگی تو اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، فرمایا مانگ اللہ دے گا، مانگ اللہ دے گا، مانگ۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، ایک صحابہ آئے، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ہی اس بندے نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ نماز پڑھی،
اور نماز پڑھنے کے بعد سوال کیا، فقال اللہم اغفر لی وارحمنی، ڈائریکٹ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے سوال کر لیا اس نے کہ اللہ تو مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما۔ نبی نے کیا فرمایا؟ دعا مانگنے کا طریقہ بھی نبی بتا رہے ہیں اور دعا کی قبولیت کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ دعا قبول کیسے ہوگی، دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جب اس بندے کو سنا کہ نماز پڑھی اور ڈائریکٹ دعا مانگنی شروع کر دی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایھا المصلی اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہل وصلی علی ثم ادعوہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے نمازی، طریقہ یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھ لے تو پھر بیٹھ، نماز پڑھ لے تو پھر بیٹھ، اور بیٹھنے کے بعد پہلے اللہ کی تعریف کر، اللہ کی تعریف کر، اللہ کی حمد کر، اور اللہ کی حمد کرنے کے بعد میرے اوپر درود پڑھ، وصلی علیہ ثم ادعوہ، اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگ۔ جب تجھے دعا مانگنی ہو تو اطمینان سے بیٹھ، اس کے بعد تو اللہ کی تعریف کر جیسی تعریف کا وہ حقدار ہے، اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھ، اور درود پڑھنے کے بعد پھر جو تو نے دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگ۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایک دوسرا بندہ آیا اور اس نے آ کر کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد فحمد اللہ، اس نے اللہ کی تعریف کی، وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ کے نبی پر اس نے درود پڑھا۔ تو جب یہ اس نے کیا اللہ کے نبی نے اس بندے کو سنا، فقال له النبی علیہ السلام، تو نبی علیہ السلام نے اس دوسرے بندے سے ارشاد فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب، اے نمازی تو مانگ، تو مانگ، اللہ سے مانگ، اب تو جو مانگے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا۔ ادعو تجب، تو مانگ، اس لیے کہ تو طریقے سے آیا، تو اللہ کی بارگاہ میں طریقے سے آیا، اس نے طریقہ اختیار نہیں کیا۔ دینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں اور مانگنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ وہ آیا اور ڈائریکٹ ہو گیا، نہ اللہ کی تعریف کی نہ اس کے حبیب پہ درود پڑھا، اور ڈائریکٹ کہا اللہم اغفر لی وارحمنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح نہیں، بلکہ نماز پڑھ تو بیٹھ، بیٹھنے کے بعد اللہ کی تعریف کر جیسا اس کا حق ہے، پھر مجھ پر درود پڑھ، اس کے بعد دعا مانگ۔ یہی حال جب دوسرے بندے نے کیا کہ اللہ کی حمد کی، پھر اللہ کے نبی پر درود پڑھا اور پھر اللہ سے سوال کیا، تو نبی نے اس کو بشارت دی یا ایھا المصلی ادعو تجب، اے نمازی تو مانگ، تجھے اللہ عطا فرمائے گا، تو اللہ سے سوال کر، اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے مزید سینکڑوں حدیثوں میں سے ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر چند بزرگوں کے اقوال، صحابہ کے اقوال، اور ایک واقعہ درود پاک کی برکت کا، ایک یا دو واقعات، تاکہ ہمارے دلوں میں درود پڑھنے کی لذت اور اس کی اہمیت پیدا ہو سکے، اس کو ہم عبادت کے طور پر لے سکیں، اس کو کئی عبادتوں کے سرچشمے کے طور پر لے سکیں، اسے کئی خرابیوں کے دور کرنے، کئی مصیبتوں کے ٹلنے اور کئی پریشانیوں کے حل ہونے کے سبب کے طور پر لے سکیں کہ اگر کوئی مصیبت آئے اور درود پڑھا جائے تو اللہ درود کی برکت سے مشکلوں کو اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تاکہ یہ ہمارا ذہن بن سکے، میں کچھ مزید باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، بالخصوص ہماری مائیں بہنیں سنیں، بالخصوص جو بہت جلد پریشان ہو جاتی ہیں، اور پریشانی میں آ کر وہ کبھی کسی بابا کے پاس، کبھی کسی بابا کے پاس، وہ سنیں کہ میرے رب کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں، ایمان بہت بڑی چیز ہے، اعتماد۔ قرآن تو آج بھی وہی ہے جو صحابہ پڑھ کے 313 نکل گئے تھے 1000 کے مقابلے میں، قرآن آج بھی وہی ہے۔ ادھر اعتماد تھا اس زمانے میں قرآن پر، آج اعتماد کی کمی ہے، ورنہ قرآن تو وہی ہے۔ وہ حضور کا فرمان سن کر جان کی بازی لڑانے کے لیے نکل جاتے تھے، آج بھی حضور کا فرمان موجود ہے۔ ادھر اعتماد تھا، ادھر اعتماد نہیں ہے کہ میں نبی کی بات پر اعتماد تو کر لوں۔ فرمان یہ آج بھی ہے، فرمان یہ پہلے بھی تھا 1400 سال پہلے، لیکن کیا بات ہے کہ ان کو نفع ہوتا تھا اور ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ان کا اعتماد تھا۔ اعتماد کرنا سیکھیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ چنانچہ دل کے کانوں سے سنیں کہ اللہ کے نبی ان درودوں کے بارے میں، درود و سلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا من اسرت علیہ حاجت، جس کو کوئی بھی ضرورت پیش ہو، حاجت نکرہ ہے، ہر قسم کی ضرورت کے لیے، کوئی ضرورت ہو، نوکری، اچھا گھرانہ، اچھا رشتہ، گھر، کاروبار، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا ہے، کوئی بار بار پریشان کر رہا ہے، بچہ کھو گیا ہے، کوئی بھی ہو، آپ جو کوششیں کر رہے ہیں جائز طریقے سے وہ کریں، لیکن یہ بھی کریں جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ فرمایا من اسرت علیہ حاجت فلیکثر من الصلاۃ علیہ، جس کو کوئی بھی ضرورت ہو وہ کثرت سے میرے اوپر درود پڑھے۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سبحان اللہ بول سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بعض لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہاں پہ بولنا چاہیے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس کو کوئی بھی ضرورت ہو وہ کثرت سے میرے اوپر درود شریف پڑھے۔ کیوں؟ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ فرمایا فَإِنَّهَا، یہ جو درود ہے نا، فَإِنَّهَا، یہ جو میں نے تم کو ہر مصیبت اور ہر ضرورت میں درود پڑھنے کا کہا، فَإِنَّهَا، یہ جو درود تم پڑھو گے، تَكْشِفُ الْهُمُومَ وَالْغُمُومَ وَالْكُرُوبَ، فرمایا یہ درود جو تمہیں ہلکا نظر آ رہا ہے، یہ اتنا زیادہ اکسیر ہے، اتنا نفع بخش ہے کہ یہ درود تمہارے سارے غموں کو، ساری پریشانیوں کو اور ساری تکلیفوں کو صرف کثرت سے درود پڑھنا ہی، یہ عمل ہی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ وَتُكْسِرُ الْأَرْزَاقَ وَتَقْضِي الْحَوَائِجَ، اور تمہیں رزق کی پریشانی ہوتی ہے، کیا کھائیں گے ہم اور ہمارے بچے، یہی پریشانی ہوتی ہے، غم کھائے جا رہا ہے، اولاد نہیں ہے، عمر گزر گئی، اولاد نہیں ہے، جو آپ ڈاکٹروں سے علاج کروا رہے کروائیں، یہ دنیا کے سب سے بڑے طبیب رسول کریم کا فرمان ہے، کوئی مشکل ہو، کوئی حاجت ہو، مجھ پر کثرت سے درود پڑھ، ہر غم، ہر تکلیف، ہر پریشانی دور ہوگی۔ اور سن، وَتُكْثِرُ الْأَرْزَاقَ وَتَقْضِي الْحَاجَاتِ حَوَائِجَ، یہ درود پڑھنا تیرے رزق کو بھی بڑھا دے گا، تیری ضرورتوں کو بھی پورا کر دے گا۔ آسان نہیں ہے، تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو جمانا پڑے گا، عادت بنانی پڑے گی، جب جا کر کہیں یہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، میں نے پہلے بھی کہا اگر دنیا کے کسی مفتی کا فرمان ہوتا، میں اتنے یقین سے نہیں کہتا، یہ فرمان میرے محبوب خدا کا ہے، اس لیے پورے یقین سے عرض کر رہا ہوں، آزما کے دیکھیں، مشکلات ہوں آزما کے دیکھیں، کسی کا دل ہو رہا ہے، انتظام نہیں ہے، حج پہ جانا ہے، دل بڑا ہے، آزما کے دیکھیں، اللہ راستے نکالے گا۔
اولاد نہیں ہے، جو کوششیں ہو رہی ہیں کریں، اس کو آزما کے دیکھیں، میرے نبی کے فرمان کو آزما کے دیکھیں۔ گھر نہیں ہے اپنا، زمانہ گزر گیا، آزما کے دیکھیں۔ ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، ہم تھک بہت جلدی جاتے ہیں، گورنروں کے، دنیا داروں کے، سیٹھوں کے دروازے پر جوتے گھس جاتے ہیں لیکن تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب کے فرمان پہ، اللہ کے فرمان پر عمل کرنے میں بہت جلدی تھک جاتے، گھبرا جاتے۔ میں آپ کو ایک خوبصورت واقعہ عرض کرتا ہوں، پریشان شخص کا، جس کو پریشانیوں نے گھیرا، تو اس درود نے کس طرح اس کا بیڑا پار کیا۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا، اس نے کسی سے 3000 چاندی کے سکے، جو زمانے میں چاندی کے سکے چلتے تھے، وہ 3000 لیے، لیکن اچانک حالات بدل گئے، حالات اچھے نہ رہے۔ جو وعدہ کیا تھا، وعدے کے دن آ گئے، پریشان ہو گیا، میں کہاں سے ادا کروں گا، میرے پاس انتظام نہیں ہے۔ آخر کے 3 دن بچے، 1 مہینے کی مہلت۔ فیصلہ قاضی کے پاس پہنچ گیا، دعوے دار نے دعویٰ قاضی کے پاس کر دیا۔ اس نے کہا قاضی صاحب میرے پاس تو نہیں ہے، میں سب کچھ بیچ بھی دوں تب بھی اتنے پیسے نہیں ہو سکیں گے، رحم فرمائیں۔ کہا پیسے تو ادا کرنے 1 مہینے کا ٹائم ہے۔ 1 مہینے کا ٹائم نہ چاہتے ہوئے لے کر آ گیا۔ 27 دن گزر گئے۔ اس کو معلوم تھا مجھے دے گا کون میری مدد کرے گا۔ غریب کا دوست بھی غریب ہوتا ہے، غریب کا پڑوسی بھی غریب ہوتا ہے، غریب کا رشتہ دار بھی غریب ہوتا، کون دے گا؟ پریشان ہو کے ہاتھ پیر مارنا اس نے چھوڑ دیا، اور اس نے کہا کہ بس اللہ تو ہی مالک ہے۔ اس نے کسی سے سنا تھا مشکل میں اللہ کے نبی پر درود پڑھا جائے اللہ راستے نکال دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ اب تو کچھ سمجھ نہیں آتا، تو میں ایک کونے میں بیٹھ کے اپنے حبیب پر درود پڑھوں، اللہ راستہ نکال دے گا، میرا یقین ہے۔ درود شریف پڑھتے رہے 3 دن باقی بچے، ابھی کوئی انتظام نہیں ہوا۔ جب 3 دن باقی بچے تو ایک رات خواب میں کیا دیکھا کہ کوئی کہنے والا ایک وزیر کا نام لے کر کہہ رہا ہے، علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ وہ تمہارا قرض ادا کرے۔ انہوں نے سنا، دل کو اطمینان ہوا، لیکن پھر جب صبح اٹھے تو گھبراہٹ ہوئی کہ میں علی بن عیسیٰ کو جا کے یہ کیسے کہوں گا اپنی طرف سے کہ خواب آیا تھا تم میرا قرضہ ادا کر دو، علی بن عیسیٰ وزیر میری بات کیوں مانے گا۔ اگلی رات آئی، پھر سوئے تو رات خواب میں پہلے دن جب 3 دن باقی تھے مہینہ پورا ہونے میں تو کسی کی آواز آئی تھی۔ اب جب 2 دن باقی رہ گئے ہیں، رات سوئے تو اب آواز کے ساتھ ساتھ شکل مبارک بھی سامنے آئی۔ جب شکل مبارک دیکھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل مبارک۔ فرمایا علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، جا کے اس سے کہے وہ تیرا قرض ادا کر دے۔ تو حضور کی زیارت کی خوشی میں ان کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ کچھ حضور سے پوچھنا تھا یہ پوچھ نہیں سکے۔ صبح ہوئی تو پھر خیال آیا کہ میں حضور سے تو یہ پوچھ ہی نہیں سکا کہ علی بن عیسیٰ کو میں قائل کیسے کروں گا کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا ہے کہ تو میرا قرض ادا کر دے۔ میں دلیل کیا دوں گا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے۔ اب آخری رات آ گئی، صبح کورٹ میں کچہری میں پیش ہونا، آخری رات سوئے تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ فرمایا کہ تو علی بن عیسیٰ کے پاس چلا جا، اس کو بول کہ تیرا قرض ادا کر دے 3000 چاندی کے سکے۔ تو سلام کے بعد عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، میں علی بن عیسیٰ کے پاس تو چلا جاؤں گا، لیکن میں علی بن عیسیٰ وزیر کو کیسے یہ ثابت کروں گا کہ مجھے آپ نے اس کے پاس بھیجا ہے؟ میں دلیل کے طور پہ اس کو کیا بتاؤں گا؟ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو علی بن عیسیٰ کے پاس جانا اور جا کے اس کو کہنا کہ مجھے تیرے پاس نبی نے بھیجا ہے
کہ تو میرا قرض ادا کرے، اور اس لیے تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو ہر روز نبی پر صبح فجر کے بعد دوسرا کام شروع کرنے سے پہلے فجر کے بعد تیرا پہلا کام یہ ہوتا ہے علی بن عیسیٰ کہ تو روزانہ 5000 مرتبہ محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے۔ یہ اس کو بتا دینا، وہ تیرا قرض ادا کر دے گا۔ خوش ہو گئے، صبح ہوئی، کورٹ بھی جانا ہے، پہلے علی بن عیسیٰ کے گھر چلے گئے۔ صبح دروازے پہ دستک، کون؟ میں، ایک غریب آدمی۔ کیسے آئے؟ مجھے آپ کے پاس اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے میرے پاس؟ میری ایسی حیثیت کہ اللہ کے نبی میرے پاس کسی کو بھیجے؟ کہاں، ہاں اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کا نام لے کے فرمایا ہے کہ علی بن عیسیٰ کو کہنا کہ تیری طرف سے 3000 روپے ادھار جو تو نے لیے ہیں وہ ادا کر دے تقاضے دار کو۔ علی بن عیسیٰ نے کہا میرے نبی کا فرمان میرے سر آنکھوں پر، لبیک، لیکن یہ تو بتا تیرے بات اس بات کی سچائی کی دلیل کیا ہے کہ تجھے میرے نبی نے بھیجا ہے، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو پھر اس بندے نے کہا کہ میرے نبی سے میں نے یہی پوچھا تھا۔ علی بن عیسیٰ پوچھے گا کہ تیرے سچے ہونے کی علامت کیا ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ تو میرے نبی نے تیرے بارے میں یہ بتایا ہے، اے علی بن عیسیٰ تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد دوسرا کام شروع کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ نبی پر درود بھیجتا ہے۔ علی بن عیسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا یہ تو ایک راز تھا، یہ ایک راز تھا، میں جانتا تھا، خدا جانتا تھا۔ تو نے سچ کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ فوراً علی بن عیسیٰ اندر گئے۔ 9000 مانگے، کتنے تھے؟ 9000 چاندی کے سکے، 3000 کی تھیلیاں لے کر آئے علی بن عیسیٰ۔ پہلے 3000 دیے، کہا یہ سب سے پہلے قبول کیجئے اور اپنا قرض ادا کیجئے، یہ 3000 اور لیجئے اس خوشی میں کہ آپ میرے گھر میرے نبی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ یہ 3000 اور لیجئے، اپنا کاروبار شروع کیجئے، 9000 رکھیے، اور سنیں کبھی بھی کوئی بھی ضرورت ہو آپ میرے پاس سیدھے چلے آئیں، میں ہمیشہ آپ کی ہر ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آپ کو تیار ملوں گا۔ 9000 لیے گھر پہنچے، 6000 گھر میں رکھے، گھر والے بھی خوش۔ 3000 کی تھیلی لی، کچہری میں پہنچ گئے۔ قاضی صاحب بیٹھے، دعوے دار آ گیا، آج فیصلہ ہونا۔ قاضی صاحب نے کہا دن پورا ہو گیا، انتظام ہو گیا؟ کہا جی قاضی صاحب۔ قاضی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کہا تم تو ایک غریب آدمی ہو، انتظام کیسے ہو گیا؟ کہا بس کہانی بتانا ہوگا کہ یہ انتظام تمہارے پاس آنن فانن 3000 چاندی کے سکوں کا کیسے ہو گیا؟ کہا 3000 نہیں، 9000 کا انتظام ہوا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ سارا قصہ سنایا کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا۔ پھر میں علی بن عیسیٰ کے پاس گیا، انہوں نے 9000 دیے، 3000 قرض چکانے کے لیے 6000 مجھے ذاتی طور پر دیے۔ قاضی صاحب نے کہا تھوڑی دیر ٹھہرنا، تھوڑی دیر ٹھہرنا، میں ابھی آیا۔ قاضی صاحب قریب کے گھر میں گئے، پیسے جمع کیے، 3000 چاندی کے سکے لے کر آئے۔ اسی مقروض جو قرض دار تھے
ان کو تھیلی. قاضی صاحب نے سارا کچھ سننے کے بعد کہا جب اللہ کے نبی نے آپ کی طرف سے یہ سفارش کی ہے اور علی بن عیسیٰ آپ کی طرف سے قرض ادا کر رہے ہیں، آپ علی بن عیسیٰ کے بھی 3000 اپنے گھر میں استعمال کر لو. جو قرض ادا کرنے ہیں وہ میں تمہاری طرف سے ادا کر دیتا ہوں تاکہ نبی کی طرف سے اس سفارش میں میرا بھی حصہ شامل ہو جائے. یہ میری طرف سے. اب تو کچہری میں ایک عجیب سی کیفیت ہے. قرض جس نے دیا تھا یہ سب کچھ سننے اور دیکھنے کے بعد اس قرض دینے والے نے کہا قاضی صاحب ٹھہر جائیے، آپ نے جو کرنا ہے کریں، لیکن میں نے بھی کچھ کرنا ہے. میں نے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی نے اس بندے کے لیے سفارش کی ہے. اس کے درودوں کے نتیجے میں علی بن عیسیٰ نے 9 دیے. آپ کی اوقات تھی 3000 میرے ادھار ادا کرنے کے، وہ آپ نے دے دیے، اور مجھے بھی اللہ نے کوئی اوقات دی ہے، لہٰذا میں اپنا قرضہ ہی معاف کرتا ہوں. مجھے نہیں چاہیے قرض، مجھے نہیں چاہیے. میں نے قرض معاف کیا. قاضی نے کہا میں تو 3000 دینے کا وعدہ کر چکا، 9000 علی بن عیسیٰ نے دے دیے، تو یہ 3000 آپ لے لیں. اس نے قرض معاف کر دیا، وہ بھی آپ کا ادا ہو گیا. یہ 12000 پورے آپ کے ہوئے، آپ گھر لے جائیں. یہ نبی کا تحفہ ہے جو نبی نے آپ کو عطا فرمایا. درود پاک پڑھنے والا محروم نہیں رہتا، درود پاک پڑھنے والا محروم نہیں رہتا. ایک ساتھی کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، مدینے گیا، جو کچھ تھا ختم ہو گیا، تھوڑی آزمائش آئی، پریشان ہو گیا، کیا کروں؟ میں نبی کے روضے پہ چلا گیا. اللہ سب کو جانا نصیب کرے. کہتے ہیں میں نبی کے روضے پہ چلا گیا اور نبی کے روضے کے قریب جا کے، اس زمانے میں جب کہ آزادی تھی، نبی کے روضے کے قریب گیا. بہت بھوکا تھا، بھوک بہت لگی تھی. اس وقت روٹی میرے لیے بہت بڑی نعمت تھی. میں نے جا کے اپنا پیٹ نبی کے روضے سے میں نے لگا دیا اور میں نبی پر درود پڑھنے لگا اور یہ کہتا جاتا تھا اے اللہ کے نبی میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں یا رسول خدا. درود پڑھتا جاتا، پیٹ میں نے حضور کے روضے سے لگا دیا اور درود پڑھتا جاتا. میری آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا رسول تشریف لا رہے ہیں، دائیں صدیق اکبر ہیں، بائیں عمر فاروق ہیں، آگے آگے علی شیر خدا ہیں. علی شیر خدا میرے پاس آئے اور مجھے ارشاد فرمایا اٹھ کھڑا ہو جا، دیکھ اللہ کے نبی تیری مدد کے لیے تشریف لا رہے ہیں. میں کھڑا ہو گیا. نبی نے ہاتھ میں روٹی لی تھی، نبی نے میری طرف مسکرا کے روٹی بڑھائی. میں نے روٹی لے لی. اتنا بھوکا تھا میں خواب میں ہی روٹی کھانے لگا. آدھی روٹی میں خواب میں کھا چکا تھا. اتنے میں میری آنکھ کھلی. آدھی روٹی خواب میں کھائی تھی، آنکھ کھلی، پیٹ نبی کے روضے سے لگا ہوا ہے اور ہاتھ میں وہ روٹی جو نبی نے خواب میں پکڑائی تھی آدھی ادھر ختم ہو گئی، آدھی جاگنے کے بعد بھی میرے ہاتھ میں موجود تھی. درود پڑھنے والا کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. عادت بنا لے. کوئی بھی کام ہے، کوشش اپنی جگہ پر، کوشش اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ درود پڑھیں. اللہ کی ذات پر پورا ایمان رکھیں، نبی کے فرمان پہ ایمان رکھیں. جو آخری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ نبی نے فرمایا کوئی بھی تیری ضرورت ہو مجھ پر درود کثرت سے پڑھ. کوئی بھی ضرورت ہو تیری مجھ پر درود کثرت سے پڑھ. اللہ تیرے سارے غم، تیری ساری پریشانیاں، تیری ساری مصیبتیں بھی دور کر دے گا، تیرا رزق بھی بڑھا دے گا اور تیری ساری ضرورتیں بھی اللہ پوری فرما دے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.